أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. سارے حضرات روشنی پڑھیے. سارے حضرات آپ بیٹھ جائیں جی بھائی جان بیٹھ جائیں. اللہ کو جزاک. سارے دوست درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت عالی وقار حضرت قبلہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب دامن برکاتہ العالیہ، آپ کی میزبانی میں مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع گوہ سلیمان کی اس خوبصورت وادی میں انعقاد پذیر ہے. جیسا کہ حضرت شاہ صاحب کو تعارف کرا رہے تھے کہ حضرت قبلہ آغا صاحب کوئٹہ سے، خواجہ صاحب تونسہ شریف سے، حضرت مفتی صاحب ملتان سے، دیگر مقتدر شخصیات یہاں جلوہ فراز ہیں. سب سے زیادہ خوبصورت اور دل کو تسلی دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں ایک خوبصورت دارالعلوم اس علاقے کے اندر حضرت شاہ صاحب نے قائم فرمایا ہے اور اس کا پھل پکا ہوا ہے. دستار فضیلت کے لیے طلباء تیار ہیں. دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو قوت حافظہ اور انشراح صدر عطا فرمائے. شاہ صاحب کو، ان کے معاونین کو، مدرسین کو، سب کو اللہ تعالی بہترین صلہ اور جزا عطا فرمائے. ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ میری طبیعت پر جو بوجھ ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے کہ اگر اس کی تصویریں نہیں آئیں گی تو کوئی مسئلہ بنے گا. تو دینی سا روحانی سا معاملہ ہے. سارے دوست اگر آپ تصویروں اور موبائلوں پہ مصروف رہیں گے تو ماحول کی روحانیت پہ فرق پڑے گا. کچھ لوگ یہ کام کریں، سارے نہیں کریں. عزیز بھائی بات پر توجہ فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا تو پھر صدیوں وحی کا سلسلہ بند رہا. پھر عرب پر وہ وقت آ گیا کہ بت پرستی عام ہے، عورتوں کے حقوق پامال ہے، انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر ظلم کیا جاتا ہے. ہر طرف ظلم و زیادتی کا ایک بازار گرم ہے. صدیوں کے بعد غار حرا کے اندر جو پہلی وحی آتی ہے، آسمان کا زمین سے ایک عرصے کے بعد جو پہلا رابطہ ہوتا ہے، بڑے سارے مسائل تھے اور ہر مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت تھی. عقیدہ کسی شخص کا مضبوط نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. عقیدہ توحید و رسالت بنیادی ضرورت تھی. عورتوں کے حقوق، غلاموں، مساکین، یتیموں کے حقوق، یہ ساری باتیں بڑی پریشانی والی تھی. حقیقتیں آشکار کر دے اور صداقتیں بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے. ہر موضوع پر ضرورت تھی، ہر بات پر حاجت تھی کہ کام کیا جائے، کلام کیا جائے. لیکن جو پہلی وحی آئی ہے نا غار حرا میں، وہ نہ تو بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ بظاہر وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے. پہلی وحی جو آئی ہے نہ وہ ظاہری طور پر مساکین کے حقوق کی بات کرتی. آپ زیادہ توجہ کیجئے گا میری بات پر. وہ پہلی وحی جو آئی ہے اس نے اتنا سارا اندھیرا ہے، لیکن جو پہلی وحی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اقرا، پڑھو.
تعلیم حاصل کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ گویا پہلی وحی ہمیں بتاتی ہے کہ جب لوگ پڑھ جاتے ہیں تو توحید والے بھی ہو جاتے ہیں، جب تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو ان کا عقیدہ رسالت بھی مضبوط ہوتا ہے، جب ان کے پاس تعلیم کا شعور آتا تو پھر لوگوں کو حقوق کی بھی سمجھ آتی ہے، پھر غریب مسکین پر نیکی کرنے کا جذبہ بھی ابھرتا ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو سارے اندھیروں کا علاج۔ آپ کسی کمرے میں چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں سانپ بھی ہے اور بچھو بھی ہے اور چھپکلیاں بھی ڈھیر ساری ہے اور بھی کئی کیڑے مکوڑے جمع ہو گئے، آپ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آپ دو چیزوں پر غور کریں گے کہ یہ سارے جانور یک وقت اس کمرے میں موذی جانور جمع کیسے ہوئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کمرے میں اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کی وجہ سے یہ سارے موذی جانور کمرے میں جمع ہو گئے۔ اب اگر آپ اندھیرے کے اندر رہتے ہوئے ان سب کو مارنا چاہیں گے تو مشکل ہو جائے گا، سانپ بھاگ جائے گا، چھپکلیاں دیواروں پہ چڑھ جائیں گی، بچھو چھپ جائیں گے اور مارنا مشکل ہو جائے گا۔ اب علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ان سب کو اگر آپ آسانی سے بھگانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مارتے ہوئے آپ زخمی بھی نہ ہو اور کوئی آپ کو ڈنگ بھی نہ مارے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ کمرے میں روشنی کر دیں۔ اجالا کرنے سے یہ سب بھاگ جائیں گے، سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ تعلیم، علم، یہ اتنی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر علم کی روشنی کر دی جائے تو سارے اندھیرے خود بخود بھاگ جایا کرتے ہیں، سب لوگ خود بخود نکل جاتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، ہمارے دین کے اندر علم باقاعدہ ریاضت ہے، علم عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی جس طرح تسبیح لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جس طرح تسبیحات پڑھنے کا ثواب ہے نا، اسی طرح دین پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ یعنی آپ یہ مت سمجھے کہ میں دارابا کی گردان پڑھ رہا ہوں، میں صرف کبیر اور صغیر پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی تسبیح نہیں کر رہا۔ یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی عین ثواب، یہ بھی اسی طرح کی ریاضت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی آپ روحانی کام کرتے ہیں تو آپ اس سے چاہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت سنور جائے، اخلاقیات بہتر ہو جائے۔ آپ مجاہدہ کرتے ہیں، چلہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، شیخ کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ آپ کرتے ہیں، لطائف کا سبق لیتے ہیں، کوئی بھی راہ آپ اختیار کرتے ہیں تو لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہ چاہتے ہیں کہ باطن میں روشنی پیدا ہو۔ اور اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم، اگر علم ہو اور وہ اپنے معنی پر ہو کہ علم کا معنی جاننا، اگر علم واقعہ ہی اخلاص کے ساتھ حاصل کیا جائے تو یہ تو خشیت پیدا کر دیتا ہے، انسان میں عاجزی آ جاتی ہے پڑھنے لکھنے کے بعد، اس کی طبیعت کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض پڑھے لکھے لوگ جان چھڑاتے ہیں، جان، وہ جی ہمارے علاقے کے لوگ نہیں سیانے ہو سکتے جی، یہ جاہل ہے سارے، وہ ہمارے علاقے کے لوگ نہیں عقل مند ہو سکتے جی، انہوں نے اسی طرح ہی رہنا ہے۔ بھئی یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے، یہ تو آپ نے جان چھڑائی ہے۔ اگر آپ واقعی عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، معاملہ فہم تھے، تو پھر آپ کو چاہیے تھا جاہلوں کو عالم کرتے، جن کو تہذیب نہیں تھی انہیں تہذیب سکھاتے، جن کو ادب نہیں تھا آپ انہیں ادب کا خوگر بناتے۔ یہ تو میں جہاز میں سفر کر رہا تھا تو یہ جو ہماری عمرے کی فلائٹ ہوتی ہے نا، اس میں سارے مالدار لوگ نہیں ہوتے، کچھ بیچارے غریب بھی کمیٹیاں ڈال کے بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں اور وہ روز سفر نہیں کرتے، کبھی کبھی انہیں موقع ملتا ہے ہوائی سفر کرنے کا۔ ایک بزرگ آ گئے، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے جس طرح بس میں روز چڑھتے ہیں جو سیٹ خالی دیکھی وہی بیٹھ گئے۔ اب وہ عملہ ان سے بحث کرنے لگا کہ اٹھیے آپ کی سیٹ ہی نہیں ہے۔
آپ دیکھیے آپ کے پاس کہاں ہے کارڈ جو ہم نے آپ کو دیا تھا، اس پہ لکھا ہوا ہے بولڈنگ کارڈ، آپ نکالیے۔ تو بزرگ کہتے نہیں جی میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے سے پیچھے نہیں جایا جاتا، مجھے تو یہی بیٹھنا ہے۔ اب وہ تکرار ہو رہی ہے تو میرے پچھلی سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا یہ ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں سیاڑے ہو سکتے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، انہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ سیٹ نمبر دیکھ کر فلائٹ میں بیٹھا جاتا ہے۔ تو میں نے پلٹ کر اس نوجوان کی طرف دیکھا، میں نے کہا آپ کے گاؤں کے ہیں بزرگ؟ کہنے لگے ہاں، لیکن کیا کریں جی جہالت بہت ہے، کیا کریں جی فساد بہت ہے، کیا کریں جی یہ لوگ ان پڑھ بہت۔ تو میں نے کہا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگے میں نے MBA کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر اس وقت ڈگری آپ کے پاس ہوتی تو پھاڑ دیتا میں آپ کی ڈگری، اس لیے کہ اگر آپ پڑھے لکھے تھے اور آپ کو سمجھ آ گئی تھی یہ آپ کے گاؤں کے بزرگ ہیں، تو پھر تو آپ کو اٹھ کے دروازے پر ان کا استقبال کرنا چاہیے، پھر آپ کو سیٹ نمبر دیکھ کر خود انہیں بٹھانا چاہیے تھا، سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے، اور آپ کو پانی انہیں تھما کے کہنا چاہیے تھا بزرگوں میں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوں، دوبارہ ضرورت پڑی تو مجھے بلا لینا۔ او خدا کے بندو، علم کا فیضان تو یہ ہے کہ آپ بے ادبوں کو ادب والا بنائے۔ آپ جو نہیں پڑھے لکھے ان کا مزاج آپ دیکھیے نا، حدیث تو بہت سی کتب میں موجود ہے، لیکن قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، فرماتے کہ بدو آ گیا دیہاتی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اس نے کچھ مانگا۔ یہ ذرا غور کرنا بات پر، حضور نے عطا کیا۔ اب وہ چیز کا معیار نہیں دیکھ رہا تھا، مقدار دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ رسول کریم تو کسی کو قطرہ دے تو وہ کئی دریاؤں سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضور نے دیا لیکن اسے سلیقہ نہیں آتا تھا، وہ سمجھتا تھا شاید بہت بڑی مقدار میں کچھ ملے گا۔ سرکار نے عطا کیا تو وہ کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہنے لگا یہ کیا دیا، میں تو بڑی امید لگا کے آیا تھا۔ تو بعض صحابہ کو اس پہ غصہ آیا۔ یہ نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر، اسے غصہ آیا صحابہ کو کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں بڑی امید لگا کے آیا تھا، آپ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جلدی نہ کرو۔ حضور اسے ساتھ لے گئے، کہ جتنا دیا تھا ڈبل کر کے دیا۔ پھر اس کی نظروں میں ابھی طلب اور تھی تو محبوب نے اور عطا کیا۔ طلب دیکھی تو اب تک بھی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا تو چل اور بھی کچھ مانگ۔ دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ اب وہ حضور نے عطا کیا، جب سرکار نے دیا نا تو اب عرض کرنے لگا، کہنے لگا اللہ آپ کو میری طرف سے بڑی بہتر جزا دے، سخی بڑے دیکھے ہیں پر گویا آپ جیسا نہیں دیکھا۔ تو کریم فرمانے لگے یہی بات صحابہ کے سامنے کہہ دو گے جا کے؟ یا رسول اللہ میں کہہ دوں گا۔ حضور اسے واپس لائے، فرمایا اب سنو کیا کہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا لوگوں میں نے آندھیوں میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی گویا جتنا محبوب کی میں نے سخاوت کو تیز دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو قلم ہے نا اس میں نکھار بڑا شاندار ہے۔ وہ کہتے صرف 2 بوند ملے نا، ایک بڑے پاکستان کے معروف شاعر تھے، ایک دفعہ مجھے اسلام آباد میں مل گئے، تو وہ ہم مولویوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جہاں ہم ہیں وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے؟ تو کہنے لگے مولانا آپ کا کیا خیال ہے ذرا مولوی پڑھیں گے؟ انہوں نے پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا کچھ کہیے۔ تو کہنے لگے ایک شعر ان کا ایسا ہے کہ میری جان نکل گئی اس پر۔ میں نے بڑی بڑی شاعری دیکھی ہے اور شاعروں کو بڑا اوپر نیچے جاتا دیکھا، پر کمال ہے یہ دیکھیے گا فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، 2 بوند سے کوثر اور سلسبیل بنتے ہیں محبوب کی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اس نے آ کے جب صحابہ کے سامنے کہا نا سرکار نے تو کمال کر دی، تو صحابہ کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے۔
گویا سبق ملا کہ جب کوئی کہتا ہے نا حضور دیتے ہیں تو صحابہ راضی ہوتے ہیں، چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اسے پہلے سزا دے دیتے جو اس نے کہا تھا تو معاملہ اور ہوتا، لیکن اب یہ جس کیفیت پہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے واضح فرما دیا۔ اور پھر حضور نے ایک مثال دی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح کسی آدمی کا اونٹ بھاگ گیا تھا، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، مارتے تھے، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس اونٹ کا اپنا مالک آ گیا، اس نے دور سے اونٹ کو دیکھا، تھوڑا سا چارہ بڑھایا، اونٹ دوڑا ہوا آیا اور اس کے مالک نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی لگام کو تھاما، پھر اونٹ پر سواری کی اور کہنے لگا لوگوں تم نے بلا وجہ میرے اونٹ کو تکلیف دی، اونٹ میرا ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے، اسے سنبھالنے کے طریقے بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں میں علم کا ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، خود نہیں علم کی طرف بڑھتے۔ آپ کی توجہ ہوگی یقیناً میری بات پر، اپنی طبیعت میں علم کا ذوق پیدا کریں۔ یہ ابھی کل آئے ہیں موبائل تو سب نے چلانے سیکھ لیے نا، آگے ہے نا سب کو واٹس ایپ کر دیں، سب کو پتہ چل گیا نا سٹیٹس کیسے لگایا جاتا ہے، تو اس لیے اب یہ بات ختم ہوئی کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے کہ میں پڑھوں گا کیسے، یہ بہانہ ختم ہوا۔ کل ابھی کمپیوٹر آیا ہے دفاتر میں، پہلے بڑے بڑے رجسٹر رکھے ہوتے، کبھی پٹواری کے پاس جاتے تھے یا کسی ایسے شخص کے پاس تو وہ رجسٹر اتارتا تھا تو گرد بھی ساری پڑتی تھی بالوں میں، لیکن اب ہر چیز آ گئی ہے نا آپ کے کمپیوٹر میں۔ کسی بندے نے ریزائن کیا کہ مجھ سے نوکری نہیں ہوتی، مجھے کمپیوٹر نہیں چلانا آتا، کیا کسی نے ریزائن؟ سارے کر رہے ہیں نا نوکریاں۔ تو میرے بھائی اگر 40-50 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر اور دیگر چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں تو اپنی آخرت بچانے کے لیے قرآن حدیث بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ ہم خود ذوق پیدا کریں، رات کو اگر آپ خود قرآن مجید پڑھیں گے، آپ کے گھر کے اندر خود محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کے صفحے کھولے جائیں گے، آپ کو آپ کا بچہ دیکھے گا کہ مفتی صاحب کے پاس آپ مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں، استفتاء لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارا جب تک اپنا مزاج علمی نہیں ہوگا ہمارے بچوں کو علم کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ ایک تو باقاعدہ کوئی کورس پڑھتا ہے تو اسے علم آتا ہے، تو فرماتے ہیں افواہ رجال، علماء کی صحبت بھی علم کا بہت بڑا ذریعہ۔ آپ آئیں، بیٹھیں، مسائل سیکھیں، تربیت لیں، اپنے بچوں کے مزاج میں آپ یہ بات پیدا کریں کہ ہم نے پڑھنا، اور پڑھنا کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے۔ دین کی تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ ہمارے ہاں آج کل لوگ، میں معذرت چاہوں گا اگر میں کوئی ایسی بات کر دوں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، دین دنیا میں صرف بحث کے لیے نہیں آیا کہ آپ 24 گھنٹے دین کے موضوعات پر بحث کریں۔ علماء کریں گے حقاق حق کے لیے، کبھی کسی جگہ انہیں گفتگو کرنی ہوئی تو کریں گے، لیکن عوام ہر وقت بحث کریں، ہر چھوٹی بات پہ بحث کریں۔ ہم تو الجھ گئے بحثیں کر کر، ہر موضوع پر بحث کریں۔ ہر سال ہی لوگ مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں یار صدیاں بیت گئی ہیں، بس کرو، اب روز ایک ہی بات۔ اب تو یہ پوچھا کرو کہ میلاد شریف والے دن وضو کر کے جلوس میں جانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی جایا جا سکتا ہے؟ تو یہ پوچھیں آپ کہ مستحب عمل ہے تو اس میں کتنی پابندی ہے اور کتنی نہیں ہے، بس کر دیں آپ تو عمل کریں۔ ہمارے ہاں نا پہلے تو شوق نہیں پڑھنے پڑھانے کا، اور اگر کہیں ہے، ایک طالب علم نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں،
تو کیسے میرا ذوق دوبالا ہوگا کہ میں مطالعہ کروں. تو میں نے اسے کہا بیٹا اگر تو جمعہ پڑھانے کے لیے مطالعہ کرنا ہے نا، تقریریں کرنے کے لیے، تو پھر نہیں آپ سے پڑھا جائے. کیونکہ اس میں آپ کی نیتیں اور ہیں، خیر کی بھی ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں آپ کتاب و سنت کو عمل کے لیے پڑھیں، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے پڑھیں کہ ہم نے نافذ کرنا. یعنی الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اور بلا وجہ ناراض ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. کہہ دیا سرکار نے. اب انہوں نے اٹھ کے ہیلے بہانے نہیں کیے جی آپ ایک دفعہ پوچھے تو صحیح، مسئلہ تو پوچھے. کسی کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو ہماری مجلس سے اٹھ جائے، قربان جائے. صحابی فوراً اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. پوچھا گیا کہاں گئے تھے؟ فرمانے لگے خالہ ناراض تھی. جب حکم جو ہو گیا ہے، جب حکم جو، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. حکم جو ہو گیا ہے کہ رشتہ داروں کو راضی کرنے، تو پھر ہیلو حجت کا کیا مانا؟ جب حضور کا حکم آ گیا، دین کا اخلاق بن گیا، تو میں ابھی گیا ہوں اور میں اپنی خالہ کو راضی کر کے آیا ہوں. میرے عزیز دین سیکھے عمل کے لیے، عملی زندگی میں. آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آیت آ گئی. وہ ہمارے ہاں تو جو نوٹ کہیں نہیں نہ چلتا وہ لوگ مسجد میں دے جاتے ہیں. پیاری چیز خرچ کر رہے ہیں، اللہ معاف، پھٹے ہوئے نوٹ دے گئے. پیاری چیز خرچ کر دی. اب ایک صحابی آئے، عرض کی حضور گھوڑا بڑا ہی پیارا ہے، شوق ہے مجھے، جس طرح آج بعض لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے نا، گھوڑوں کا شوق ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ باغ بڑا پیارا ہے، اور رب کہتے ہیں پیاری چیز دو تو حضور میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لے. دین عمل کے لیے آیا ہے. ہم نہ الفاظ کے بام و در میں اور جملوں کے اتار چڑھاؤ میں زندگی بتا دیتے ہیں. ویسے بھی جو بندہ عمل نہیں نہ کرتا وہ دو کشتیوں کا مسافر ہوتا ہے. وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، اپنے ضمیر کے سامنے بھی پریشان رہتا ہے. مخلص لوگوں کی زندگی آسان ہوتی ہے. آسان جو کہہ رہے ہیں وہی اصل ہے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، اس کا سادہ ترجمہ اداکاری ہے. اور اداکاری بندہ لمبی نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ نارمل لائف نہیں. آپ کی روٹین کی زندگی اخلاص والی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے تو فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ کہنا اوے مولوی صاحب، تو اس کا غصہ نہیں کرنا. اس نے آپ کو عزت والا لفظ کہا ہے. آپ ہیں دین کا تعارف رکھتے تو پریشانی والی کیا بات. آپ جو ہیں اس کی لذت لیں، آپ ذوق پیدا کریں اپنی طبیعت میں، آپ کو لطف آئے گا. تو دین پر جب عمل کیا جاتا ہے. امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو وہ کبھی 15 دن کے بعد کلاس میں آتے اور کبھی مہینے کے بعد کلاس میں آتے. اور جب آتے تو استاد صاحب سے آ کے کہتے مجھے 3 حدیثیں پڑھا دیں. اب یہ عجیب شاگرد ہے، تو چھٹیاں بڑی کرتا ہے، اور دوسرا آتے ہی استاد کو پابند کرتا ہے 3 پڑھا دے. تو وہ جو باقی کلاس فیلو تھے، یہ جو کلاس فیلو اور پیر بھائی ہوتے ہیں، ان میں بھی محبت کی جاگ رہتی ہے. تو باقی جو تھے انہوں نے اعتراض کیا، کہا شیخ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آتا کبھی کبھی ہے، ہم روز آتے ہیں. اور پھر یہ کہ جب آتا ہے تو پابند کرتا ہے کہ 3 روایات آپ بیان فرمائیں. فرمایا امام صاحب نے پوچھ لو اپنے کلاس فیلو سے. تو وہ اب کے آیا تو لوگوں نے روک لیا. اور ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے خود بخود بدگمانیاں پالی ہوتی ہیں. دراصل حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہے. اب وہ آیا تو لوگوں نے روک لیا. روک کے کہا یار تو عجیب آدمی ہے، پہلے تو آتا کبھی کبھی ہے اور پھر
تو آتا ہے تو استاد صاحب کو پابند کرتا ہے کہ 3 روایات آپ بیان فرمائیے گا، زیادہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا مجھ پر جلدی نہ کرو، ارے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، سن تو لو پہلے، شاید کوئی وجہ ہو تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ میں تاجر آدمی ہوں، مصروف آدمی ہوں، یہ دین کا علم حاصل کرنا، سرکار کی احادیث کا سماع کرنا، یہ میرا شوق ہے، میرا دل لگ گیا ہے کہ امام صاحب سے پڑھوں تو ٹائم نکال کے آتا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ذہن بنایا ہے کہ جتنا پڑھنا ہے اس پر عمل کرنا، تو میں 3 حدیثیں سن کے جاتا ہوں، جب تک میرا عمل نہیں ہو جاتا میں اگلا سبق لینے نہیں جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جو پڑھوں اس پر عمل کروں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اوئے ہوئے ہوئے تقریر تو آپ میری بھی سنیں گے تو گھنٹوں کر دوں گا، باتیں تو آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے تو شاید میرے سے اچھی کوئی کرے، لیکن پتہ تو تب چلے گا جب میں معاملات کروں گا، لین دین میں آؤں گا، قریبیوں سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اخلاق کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، معاملات زندگی کیسے۔ وہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا تھا نا، تو لوگوں نے تعریف کی، تو آپ نے فرمایا تم اس کے پڑوسی ہو، یا اس سے کبھی لین دین کیا، یا اس کے ساتھ سفر کیا؟ فرمایا جب تک یہ 3 کام نہ کرو تم اتنی پکی گواہی نہ دو۔ میرے بھائی عملی زندگی میں آئے، مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باتیں ہو اتنی شاندار، آپ صبح واٹس ایپ کھولیں تو ہر بندہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے، ہر بندہ، لیکن کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 15 باتیں آپ نے بھیجی ہیں، ان میں سے ایک پر آپ کا بھی کبھی عمل ہو جائے نا، کیا انقلاب آ جائے۔ عملی زندگی، عملی زندگی یہ ایک بہترین زندگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں سے کیچڑ اڑ کے ایک شخص کی دیوار پہ پڑ گیا، مقروض بھی تھا، غیر مسلم بھی تھا۔ امام صاحب نے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا اور پریشان ہوا، شاید رقم کا مطالبہ کرنے آئے ہیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے یار وہ کچی دیوار ہے تیری اور میرے پیروں سے کیچڑ اڑ کے پڑ گیا ہے، اب صاف کرتا ہوں تو کچھ تیری دیوار کی مٹی بھی آ جائے، اور صاف نہیں کرتا تو دیوار آلودہ کر دی، تو میں تجھ سے معافی لینے آیا۔ اس نے کہا حضور قرض فرمایا، وہ تو میں نے تجھے معاف کر دیا، بس معاف کر دے، یہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو اس نے جو جملہ کہا تھا اسے ایک شخص نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے اس نے کہا تھا حضور پہلے میں نے اسلام سنا تھا، آج میں نے اسلام دیکھا ہے، پہلے دین کے بارے میں سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے، آپ مہربانی کریں دیوار پہ مٹی لگی رہنے دے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں تاکہ کفر کی غلاظت دور ہو جائے۔ تو عملی زندگی، آپ کسی بڑی خانقاہ سے وابستہ ہیں، کسی بہت بڑے استاد کے آپ شاگرد ہیں، لیکن اگر آپ گھر میں معاذ اللہ بیوی کو گالی دیتے ہیں تو فوراً کہہ دیتی ہے یہ سکھایا تجھے تیرے استاد نے۔ اگر آپ کا رویہ سخت ہوتا ہے، لہجہ آپ کا ترش ہے، تو والد صاحب پوچھ لیتے ہیں یہ تیری ڈگری نے تجھے سبق دیا، ویسے تو بڑا پڑھا لکھا بنتا ہے۔ تو جب تک عملی زندگی میں آپ علم کو نافذ نہیں کرتے اتنی دیر تک اس کے ریزلٹ سامنے نہیں آتے۔ تیسری بات، علم، عمل اور پھر اس میں اخلاص۔ اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں مکمل ہو جائیں تو بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، علم، عمل اور عمل میں اخلاص، تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، ریاکاری نہیں، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا، صرف ظاہری حلیے نہیں، صرف لبادے نہیں۔ اخلاص اتنی بڑی ضرورت ہے، اتنی بڑی۔ شوہر کو پتہ چل جائے نا کہ بیوی کپڑے بھی وقت پہ دھوتی ہے، کھانا بھی ٹائم پہ پکاتی ہے، لیکن خدا نخواستہ میرے ساتھ مخلص نہیں، یا بیوی کو پتہ چل جائے کہ خرچ بھی وقت پہ دیتا ہے، ہر چیز کا خیال کرتا ہے، لیکن میرے ساتھ مخلص نہیں، تو وہ گھر چل سکتا؟ او میرے بھائی،
اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا، تو پورا دین کیسے چلے گا؟ آپ جب تک اپنی طبیعتوں میں خلوص پیدا نہیں کرتے اور جب تک مزاج میں اخلاص نہیں آتا، آپ تھوڑی باتیں کر لیں پر اتنی کریں جتنی پہ پورے اتر آئے، تھوڑے دعوے کریں اتنے کریں جتنے ہم پھر نبھا سکیں۔ آپ جو کام کریں اسے اخلاص کے ساتھ کریں، ایک کر لیں کام زندگی میں، سارے نہ کریں، لیکن جو کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں، وہ للہیت کے ساتھ کریں، خالص اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اتنا بڑا گناہ ہے ریاکاری کہ اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ امام غزالی فرماتے یار تو خود دیکھنا، ایک شخص نے کہا تھا حضور آخر اتنا ناپسند کیوں ہے اللہ کو ریاکاری کرنا؟ تو فرمانے لگے تو خود بتانا، وقت کا ایک بادشاہ ہو اور ایک آدمی اس کا چوکیدار ہو، پہرے دار ہو، حارس ہو، اور ساری رات اس کی وہ نگرانی کرتا ہو، پہرے داری کرتا ہو، تو وہ مالک، وہ بادشاہ بڑا خوش ہو کہ یار بڑا مخلص ہے، لوگ سو جاتے ہیں یہ میری نگہبانی کرتا ہے میرے بچوں کی، وہ بڑے اخلاص سے اسے انعام دیتا ہو، پیار کرتا ہو، اور سالوں بیت جائے، پھر اچانک اسے خبر ملے کہ یہ نگرانی تو آپ کی کرتا تھا، رات کو جاگتا تو تھا، پر اصل بات یہ تھی کہ محل میں رہنے والی ایک کنیز پر اس کی نظر تھی۔ تو امام صاحب فرماتے بتاؤ اس نے اس بادشاہ کا اعتبار توڑا ہے، وہ کیا کرے گا؟ عرض کی حضور اگر میں ہوتا تو میں تو گردن کاٹ دیتا۔ فرمایا بس سمجھ لو، لوگ کیا سمجھتے رہے، کیا بات ہے، قبلہ ہے، حضرت ہے، شیخ ہے، سیٹھ صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، لوگ کیا سمجھتے رہے۔ اور یہاں معاملہ کیا تھا؟ جب تک زندگی اخلاص والی نہیں ہوتی ادھوری رہتی ہے، کمزور رہتا ہے آدمی۔ آپ مخلص ہو جاتے ہیں، آپ سب سے زیادہ اپنے ساتھ انصاف کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو خود قلبی طور پر، روحانی طور پر مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اخلاص بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک سفر پہ تشریف لے گئے، سیاستہ میں روایت موجود ہے، تو صحابہ فرماتے سفر بڑا کٹھن تھا، راستہ بڑا دشوار تھا، ہم نے وہ سفر طے کیا تو ہمیں مشکل محسوس ہوئی، ہمارے کچھ ساتھی آ نہیں سکے، تو ہمارے دلوں میں خیال تھا کہ وہ جو آئے نہیں وہ تو رہ گئے، ہمیں تو بڑا اجر ملا ہے، ہم نے دشوار گزار راستے طے کیے۔ فرماتے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو آئے تو نہیں پر اجر انہیں اتنا ہی ملے گا جتنا تمہیں ملے گا۔ یا رسول اللہ گھر بیٹھے بیٹھے اجر کیسے مل گیا؟ فرمایا وہ آئے تو نہیں پر آنا چاہتے تھے، کسی مجبوری نے، بیماری نے انہیں روک لیا، گھر بیٹھے بیٹھے اجر پا لیا۔ کیوں؟ اخلاص تھا۔ ہم نا ساتھ ہوتے ہیں لوگوں کے پر ہم ساتھ نہیں ہوتے، ہم لوگوں کے کارکن ہوتے ہیں پر کارکن نہیں ہوتے۔ جب تک مزاج میں اخلاص نہیں ہوتا، للہیت نہیں ہوتی، آپ کو کوئی کام کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ اور آپ اگر مخلص ہیں تو ضروری نہیں آپ دینی لباس میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بظاہر کسی دینی مسلک پر، دینی کہلانے والی مسلک پر ہی بیٹھے ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کر تجارت کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا کام صحیح کریں، جہاں بیٹھے اسے صحیح کریں، آپ اپنی ڈیوٹی آپ ٹھیک کریں، جو آپ کر رہے ہیں اپنے شعبے میں آپ وہاں دیانتدار ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، اس کے اچھے نتیجے نکلنے شروع ہو جائیں۔ اور اگر کوئی دیندار کہلانے والا مخلص نہیں ہے تو اس کا نقصان اٹھائے گا۔ یہ اخلاص، یہ روحانیت بڑی پیدا کرتا ہے، اس میں سکون بڑا آتا ہے۔ اس میں جب آپ مخلص ہو کے سفر کرتے ہیں نا، میں کچھ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص 4 پیسوں کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ تو تولتا رہتا ہے کہ میرے اتنے کلومیٹر ہو گئے اور پیسے میرے تھوڑے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے سفر کرتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ پتھر پہاڑ گواہی نہیں دیں گے قیامت میں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا۔ تو آپ کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے، آپ کی طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور مزاج پھولوں کی طرح کھل جاتا ہے۔ میں زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، بس بیٹھنے لگا ہوں۔
آپ غور فرمائیں گے میری بات پر، بس میں آخری باتوں میں ہوں۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک 100 گھر تھا مدینہ طیبہ میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، پورا 100 گھر، جہاں 2 وقت کا کھانا بھی آتا تھا، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوائی کے پیسے بھی ملتے تھے، کپڑے بھی ملتے تھے، 100 گھر۔ پھر غور کریں یار میری بات پر، آپ دیکھ رہے ہیں میری طبیعت تھوڑی ایسی ہے، سید صاحب بزرگ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور ایک اور میں نے ان میں چیز دیکھی ہے کہ یہ اپنی دھن کے بھی بڑے پکے، انہوں نے محبت اتنی کی اور پیار اتنا کیا کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رہ گئی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہیں جائیں نہ جائے یہاں ضرور جانا ہے، گو سنا تھا کہ آستان ہے یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ تو میں رات بھی طبیعت تھوڑی ایسی ہو گئی، رکنا پڑا، اور آج بھی مجھے تھوڑا اپنے آپ کو دھکا لگانا پڑا، لیکن میں نے کہا کہ یہ رہ گیا تو پھر کام رہ گیا۔ اور پھر کچھ اور بھی لوگ ہمیں مضبوط کر دیتے ہیں جو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، تو وہ بھی اور مضبوط کر دیتے ہیں کہ یار اب نہ جائیں گے تو میزبان تو آزمائش میں آ جائے گا۔ بہرحال بات کو سمیٹنے لگا ہوں، 100 گھر مدینہ طیبہ میں، کھانا کپڑے ہر چیز جاتی ہے، زیادہ غور کرنا، لیکن پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے۔ ہاں جناب، لوگ کہتے ہیں وہ میں ترغیب کے لیے فوٹو لگاتا ہوں، ترغیب ہو جائے، کیا خوبصورت بہانہ ہے آپ کا، کیا خوبصورت نتیجہ نکالا، وہ مگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا، رغبت ہو جائے گی۔ کیا انداز ہے میرے بھائی، وہ خدا کے بندو، وہ میں تو اکثر نا دوستوں کو یہ بھی منع کرتا ہوں کہ آپ بتاتے ہیں کہ اتنے لاکھ قرآن پاک پڑھے گئے، تو میں کہتا ہوں جس رب نے اجر دینا ہے اسے تو پتہ ہے، تو ان چیزوں کے اعلان کرنے کی کیا حاجت؟ آپ کہیں تو کسی چیز کو چھپائیں۔ 100 گھر میں کھانا جاتا ہے، ضروریات زندگی کا سامان جاتا ہے، پتہ کوئی نہیں کون لے جاتا ہے۔ پھر اچانک ان 100 گھروں میں کھانا آنا بند ہوا، غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا۔ پھر وہ تاریخیں ملانے لگے، کب سے نہیں آیا؟ تو امام ابو نعیم کہتے ہیں تاریخیں مل گئی، کہنے لگے 18 محرم کے بعد میرے گھر نہیں آیا۔ اس نے کہا ہاں 18 محرم کے بعد لنگر یہاں بھی نہیں آیا۔ اب ان غریبوں نے جب وہ تاریخ ملائی تو پتا چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا، پاک محبوب کی پاک اولاد، 100 گھروں میں کھانا جاتا۔ امام زین العابدین کے بیٹے کہتے ہیں میں کبھی کبھی کہتا تھا ابا جی میں نہ دے آؤں آج، تو فرماتے تھے بیٹا پھر میں تجھے اس غریب کا نام بھی بتاؤں گا جس کے گھر دینا ہے، وہ تو میرا اور میرے رب کا راز ہے، تو میں نہیں بتا سکتا، یہ اللہ کے ساتھ میرا راز رہنے دو۔ وہ کچھ تجارتیں، کچھ راز نیاز رب رسول کے ساتھ بھی تو ہونے چاہیے۔ 100 گھروں میں لنگر جاتا رہا لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ او دوستو کچھ نیکیاں چھپا لو، قیامت میں کام آئے گی، کچھ ریاضتیں عبادتیں چھپا لو، صبح قیامت نفع بخش ہو جائے گی۔ ہر چیز دکھا کے، بتا کے، سنا کے، بورڈ لگوا کے، برائے سال ثواب لکھوا کے، کیوں ہر چیز کو دکھاتے پھرتے ہو، بتاتے پھرتے ہو؟ کچھ اپنے دامن میں سمیٹ لو، صبح قیامت نفع ہوگا۔ 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ایک تو علم کا ذوق پیدا کریں، اور بڑے بھی ذوق پیدا کریں، سیکھنا شروع کریں، خود آپ اپنے آپ کو طالب علم بنائیں اور پھر اپنے بچوں میں بھی یہ چیز لائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سیکھیں، دین کو تو عمل کرنے کے لیے سیکھیں، جو سیکھیں اس پر عمل کریں، اور کوشش کریں کہ عملی زندگی میں اس کا نفاذ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ پھر اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ یہ دکھاوے اب بوجھ بننے لگے، یہ دکھانا بتانا اب طبیعتوں پر گراں گزرنے لگا ہے۔ اب جب سے ہر چیز ہی ہم نے میڈیا پہ دینی شروع کی ہے تب سے تو لوگوں کے دل بوجھل ہونے لگے۔ کچھ کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی بھی ہو، کچھ اللہ رسول کے ساتھ ہمارا راز بھی ہو۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا مالک اسے قبول فرمائے، اور
بات کرنے میں کہنے میں کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، حضرت شاہ صاحب کے اس ادارے کو، اس علاقے میں اللہ اور کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے، اور منزلیں اللہ ان کے لیے ہمیشہ آسان اور رستے ہمیشہ واضح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔